بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس کے اوپر پہلے بھی 2-3 ویڈیوز بنائی گئی تھیں کہ اولیاء کرام سے بعد وصال جو ہے ان سے استمداد کرنا، ان سے مدد مانگنا یہ بالکل جائز ہے۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال اور علماء کرام مشائخ اعظام جو ہے 1400 سال تک سے یہ معمول چلا رہا ہے کہ ان سے استمداد کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس کو شرک اور کفر کہنے والے وہ خود جو ہیں وہ جہالت کے اندر مبتلا ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ عز و جل انہی کے اکابر کی چند کتابوں سے حوالے پیش کرتا ہوں کہ جو فتوی کفر لگانے والے ہیں، جو امت مسلمہ کو مشرک کہنے والے ہیں، اور یہ کہنے والے ہیں کہ ان مزاروں یہ مزارات جو ہیں یہ شرک کی فیکٹریاں ہیں، اور کیا ہے جو ملتا نہیں خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے، یہ نعرے لگاتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کہ تمہیں جو ہے وہ کیا ہے جو رب سے نہیں مل سکتا، جو تم درباروں پہ جا کے مانگتے ہو، اور ان اللہ کے ولیوں کی جو ہے وہ درگاہ پہ جا کے بیٹھتے ہو، اور ان کے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہو، اور ان کی جو ہے تو آج انشاءاللہ عز و جل انہی کے اکابر کی چند عبارتیں پیش کی جائیں گی جس کو وہ خود جو ہے وہ شرک و کفر کہہ رہے ہیں۔ ان کے جو اکابر ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہے ان کے اپنے اکابر کے بارے میں ان کے نظریات کیا ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ کس درجے پہ پہنچاتے ہیں ولایت کی، اور ان کی جو ہے تو انشاءاللہ عز و جل میرے ہاتھ میں جو ہے ارواح ثلاثہ ہے۔ ارواح ثلاثہ جو ہے یہ انہی کی کتاب ہے، یہ اسی کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 182 پر ایک حقائق جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ اب اس حقائق میں جو ہے وہ حقائق نمبر 237 ہے۔ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا کہ کسی سائل نے حضرت نانوتوی سے پوچھا کہ حضرت یہ جو بزرگوں کے قریب دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے، جب کہ نہ کسی کی برائی کسی پر پڑے گی، نہ کسی کی نیکی کسی کے کام آئے گی۔ یہ سائل ایک بڑے مجمع میں پنکھا جھول رہا تھا، اور پنکھا بہت بڑا تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم اس مجمع میں پنکھا کس کو جھول رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو۔ فرمایا کہ ہوا تو اوروں کو بھی لگ رہی ہے؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ جواب ہے تمہارے سوال کا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت اور مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو مقصود تو وہی بزرگ ہوتے ہیں، مگر حسب قرب و بعد پہنچتی ہیں سب آس پاس کو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کے مزارات کے قریب جو ہے دفن ہونے کا کتنا فائدہ ہے کہ جب اللہ کی رحمت کی ہوا چلتی ہے تو وہ جو آس پاس والے ہیں ان کو بھی پہنچتی ہے۔ یہی جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے اس چیز کو، اور یہی چیز جو اگر ہم کہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہ تم تو جو ہے وہ مشرک ہو گئے، تمہیں تو جو ہے وہ پتہ کے اندر جو ہے وہ التجا کرنی چاہیے، اس کے سوا جو ہے وہ کسی سے حاجت نہیں مانگنی چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے میرے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ گفتگو جو ہے پہلے گزر چکی ہے، جو اس تمہیدی گفتگو کو سنیں گے ان کو انشاءاللہ عز و جل یہ لیکچر بھی یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اسی کے آگے ایک حقائق جو ہے انہوں نے نقل کی ہے صفحہ نمبر 181 پہ۔ کہتے ہیں کہ مولانا عزیز الرحمان صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند نے فرمایا کہ مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے تھے کہ مجھے حضرت نانوتوی سے کچھ ایسی مناسبت تھی کہ جو کچھ مولانا کے قلب پر وارد ہوتا تھا اس کا خیال مجھے گزرتا تھا۔ اور حضرت قبلہ والد نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا کہ مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے تھے کہ حضرت نانوتوی نے مدرسہ دیوبند کا اہتمام کبھی خود نہیں فرمایا بلکہ اہتمام کے لیے مجھے طلب فرمایا، اور میں سمجھ کر فوراً عمل درآمد کرتا ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نانوتوی کے قلب کے اوپر وارد ہونے والے جو چیزیں ہیں ان کا خیال مجھے گزر جاتا تھا۔ اگر آج ہم کہیں کہ ہمارے کسی ولی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ اس کو جو ہے وہ کسی پیر کے بارے میں کہہ دیا جائے، کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ان کو اپنے مریدوں کا حال معلوم ہے، وہ اپنے مریدوں کی جو ہے وہ خبر گیری رکھتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو جانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہو گیا ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ علم غیب تو صرف اللہ رب العزت کو ہے، صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، کوئی کسی کے دوسرے مدد نہیں کر سکتا، اور کوئی کسی کے دل کے خیال کو جان نہیں سکتا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا مرید کہہ رہا ہے کہ جو ان کے دل کے اوپر جو وارد ہوتا تھا اس کا خیال مجھے گزرتا تھا۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی نظام الدین صاحب
مغربی حیدرآبادی نے جو مولانا رفیع الدین صاحب سے بیعت تھے اور صالحین میں سے تھے، آ کر سے فرمایا کہ میں 25 برس مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور کبھی بلا وضو نہیں گیا۔ میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا دیکھا ہے کہ وہ ایک شخص، ایک فرشتہ مقرب تھا جو انسانیت میں ظاہر کیا گیا، جو انسانوں میں ظاہر کیا۔ یہ دیکھیں، وہ ان کی اکابر تو ہیں، وہ ایک فرشتے ان کو کہا جا رہا ہے، اور وہ تو ایک فرشتہ مقرب کہا جا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اولیاء اللہ کے بارے میں جب ان کی شان بیان کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ کم کرو، تم جو ہے ان کو بڑھا رہے ہو، ان کے جو ہے مرتبے کو بڑھا رہے ہو، اس طرح جو ہے غلو کر رہے ہو۔ اور ہم نے تو کبھی ان کو اس طرح نہیں کہا کہ وہ ایک کسی ولی کے بارے میں کہ وہ ایک فرشتہ مقرب تھا انسانیت سے اگرچہ کہ وہ کئی انسان جو ہیں ان کے جو درجات ہیں، ان کے مقامات ان کے مقام جو ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، انسانوں میں بھی جو ہیں وہ درجے ہیں۔ اب اسی کے اوپر ایک واقعہ تو ویسے لمبا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی میں تفصیل کر کے اس کو شارٹ کر کے بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے وہ دو شخصوں کے اندر کسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمان صاحب نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ جھگڑا تھا، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمت کی صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود الحسن گو اصل جھگڑے میں نہ شریک تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میری روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا واقعہ یہ ہے، اب واقعہ سنیے گا، فرمایا واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا بندہ، اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ایک دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، جھگڑا ہو گیا ہے۔ ایک شخص جو دارالعلوم دیوبند کا بانی کہلاتا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب ایک وفات جو شخص دنیا سے چلا گیا ایک دم آپ کے سامنے آ جائے اور جسد عنصری کے ساتھ آئے، اپنے اصل جسم کے ساتھ، خواب کا واقعہ نہیں، اصل جسم کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو تو پسینہ آ جائے گا نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دم میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کی کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اب نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ روح کا تمثل تھا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ تھا جسد عنصری کے، دوسری یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری اختیار کر لیا ہو، مگر وقت گزر جانے پر اس مرکب کو تحلیل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے اکابر تو قبروں سے نکل کے بھی آ جائیں اور آ کر دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ حل کر دیں، پھر بھی شرک نہیں واقع ہوتا، اور ہم کہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ قبروں میں رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ آنے والوں کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، ان کی جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بنتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، وہ مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ادھر شرک ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اپنے جانے کے بعد دنیا سے قبر سے نکل کر آ گیا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند میں آ گیا جسد عنصری کے ساتھ، اور آ کر دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے، اور نیچے کہا جا رہا ہے کہ جسد عنصری کے ساتھ آئے، اور پھر حاشیے میں لکھا کہ یہ روح کا تمثل تھا کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری کا اختیار کر لیا، پھر بھی شرک واقعہ نہیں ہوا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی بدعت ہوئی، نہ کوئی حرام کام ہوا، نہ کوئی شرک ہوا۔ اور ہم کچھ اگر کہا جائے، ہم کہیں کہ اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے
وہ کرم فرمایا ہے، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کرم فرمایا ہے، یعنی ان کے وسیلے سے جو ہے میری دعا قبول ہوگی، یا ان کے جو ہے دربار پر جانے سے یا میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو وہ کہا جاتا ہے یہ تو مشرک ہو گیا، یہ تو درباروں پہ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ جہالت کی انتہا ہے، یعنی وہی چیز جو آپ کے اکابر کریں وہ نہ شرک ہوتی ہے نہ کفر ہوتی ہے، اور اگر وہی جو ہے کام ہمارے ہاں کیا جائے تو وہ شرک اور کفر بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شرک کے فتوے لگا دی جاتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے میں آخری واقعہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقعہ ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی۔ جو شخص بھی مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، صفحہ نمبر ہے 235۔ کہتے ہیں جو شخص بھی مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام آ جاتا۔ بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالو تب ہی مٹی ختم ہو جاتی تھی۔ کئی مرتبہ ڈال چکے، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی، یعنی آپ کی تو کرامت ہو گئی کہ آپ کی قبر سے لوگ مٹی لے کے جاتے ہیں اور وہ درست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کی کرامت ہو گئی اور ہمارے لیے مصیبت ہو گئی کہ آپ کی قبر پہ مٹی نہیں بچتی، ساری مٹی اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یاد رکھو کہ اگر اب کہ کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہو گے، لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہیں آیا، یعنی اس کے بعد جب انہوں نے قبر پہ جا کے کہا نا کہ بس کرو، یہ کرامتیں بہت ہو گئی ہیں، اور اب اگر آپ کی قبر سے کوئی مٹی اٹھا کے لے گیا تو ہم نے آپ کی قبر پہ مٹی نہیں ڈالنی، تو اس کے بعد سے ان کی کرامتیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں۔ اس کے بعد سے بھی جو قبر اوپر سے مٹی لے کے جاتا تھا اس کو پھر شفا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کو جا کے سمجھا دیا تھا انہوں نے قبر والوں کو کہ یہ کرامتیں جو ہیں وہ وبال بن گئی ہیں، تو ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور ان کی تو قبر کی مٹی بھی جو ہے وہ یہ شفا دے رہی ہے، اور ہمارے اگر اولیاء کرام کے یہ بارے میں یہی بات کی جائے وہ تو شرک و کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔